پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حیرت ہے کہ جنریٹر ایک ہے اور آپ اتنے ہیں پھر بھی وہ آپ سے بڑھ گیا تو باواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یہ بات عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ حضرت فرما رہے ہیں، یہ ذرا آپ کو تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ حضرت ایویں سمجھ نہیں آتے۔ ہاں جی، اللہ حضرت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعلیٰ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جملہ کہا ہے اگر سمجھ آیا ہو، اللہ حضرت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعلیٰ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ اعلیٰ ہونا پڑے گا تو کچھ اعلیٰ حضرت سمجھ آ جائیں گے، بالکل نیچے رہیں گے تو پھر اعلیٰ حضرت سمجھ آپ کو تھوڑا ذرا اعلیٰ ہونا پڑے گا۔ اللہ حضرت فرما رہے ہیں کر حضور کی حمد بیان رہے ہیں اور اشارہ غیروں کی طرف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو تم ابھی کہتے ہو نا کہ وہ ہم جیسے تھے یا وہ کچھ دے نہیں سکتے، تو اللہ حضرت فرماتے ہیں ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ ابھی آپ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور جو نہیں مانتے ان کے لیے بات کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب حشر کے دن وہ جنت کی طرف آئیں گے، یوں پھر ہوگا نا، یوں جنت ہوگی تو یوں معاملات دوسرے ہوں گے، تو وہ معاملات دوزخ کو چھوڑتے ہوئے جنت کی طرف لپکیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم جیسے عاشق روک کے کہیں گے تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب ہے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سلامت رکھے۔ یقیناً فقیر یہ جملہ کہتا ہے اکثر کہ جن کو یہاں پڑھنے کی عادت پڑ گئی انشاءاللہ حشر میں بھی وہ، یہاں تو پھر چند لوگ ہیں نا تو بندہ جھجک جاتا ہے، حشر میں تو سارے ہوں گے، پر جنہیں یہاں عادت پڑ گئی وہ وہاں بھی جھجکیں گے نہیں، وہاں بھی کہتے رہیں گے ہم رسول اللہ کے جنت رسول فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثنا تو بات دعا ہے اللہ تمام عشاقان مصطفیٰ دے درود نو حضور سرکار دی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بندہ فقیر آپ دے قیمتی لمحات
مختلف شعبہائے زندگی دے اندر جنہاں نو آپ نے وقت فرمایا ہویا ہے انہاں قیمتی وقتیں چو نکال کے جتنے لمحے فقیر دے سپرد کیتے نا آپ نے کوشش کرے گا فقیر کہ آپ دے وقت نو ضائع نہ کرے اور اس وقت دے اندر کوئی ایسی چیز نہ سناوے جو آپ واسطے نفع بخش نہ ہوئے بلکہ آپ نے اپنا وقت امانت سمجھ دیا ہویا فقیر دے سپرد کیتا فقیر کوشش کرے گا اس وقت دے وچ جنہ ہو سکے عشق مصطفیٰ دی خیرات پاندا جائے اگو پھر ہر کسے دے ظرف دی گل ہوندی ہے اور میں بڑی گل آدھا ہونا اللہ دے فضل دی اور مصطفیٰ کریم دی نگاہ دی گل ہوندی ہے کہ کس دے بہ جائے تو پھر سراخانو اس گل دی پریشانی نہیں راندی کہ ساڑھے اندر بھی کوئی جام آئے گا کوئی میں آئے گی یا نہیں آئے گی پر جدو فقیر ورگی کسے نکے جے بندے گل کرنی ہوئے پھر ہر سراخ نو بیک کے او دے مطابق تھوڑا پانا ہوندہ ہے جام جڑا ہے او دے مطابق بھرنا ہوندہ ہے تو جدو نہر وگے یا بارش ہون لگ پوے تو پھر آپ ہی کچھ نہ کچھ زیادہ فقیر نو کوشش کرنی پوے گی کہ آپ دے دل دے اندر وہ سراخ ڈھونڈے جو موجود ہوئے تو اس سراخ دے ذریعے عشق مصطفیٰ دا فیض پا دے یقیناً جنہ لوگاں قرآن پڑھیا اپنی ذات واسطے جنہ قرآن پڑھیا تحقیقاں واسطے انہاں نو نصیب نہ ہوئے محبت جنہ قرآن عشق مصطفیٰ وچ پڑھیا انہاں نو سارا کچھ نصیب ہو گئی آپ بڑی توجہ دا طالب اور فقیر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی گل تھوڑے تک بڑی آسان کر کے سمجھاوے کیونکہ میرے حضور فرماندن اکلم الناس علی قدر عقولہم کہ لوگاں نال انہاں دی عقلاں دے مطابق گفتگو کرو میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نو گل سمجھا سکا آپ تو یقیناً میرے شہر دے بندے ہو حافظ آباد دے یقیناً کثرت حافظ آباد دی ہے ہاں تے پھر یہ تو اپنا وطن ہے آپ بولی بھی سمجھ دے ہو اردو دا تکلف بھی نہیں کرنا پوے گا اور زیادہ پیچیدہ الفاظ دا تکلف بھی نہ کرانگا کوشش کرانگا سوکھیاں لفظیں یار دی گل سنا دے عزیزم قرآن جدو پڑھیا بندیاں انہاں قرآن پڑھیا تو انہاں قرآن ایچو ایکو آیت پڑھ لئی جدے ہوتے انہاں اپنے عقائد و نظریات کھڑے کر لے قل انما انا بشر مثلکم حضور تو ہم جیسے بشر ہیں باقی آیتاں چھڑ دیتیاں ایک آیت کو پڑھ کے اور اس گل تے لڑائی شروع کی تھی اور عقائد و نظریات دے انبار اور اپنا مینار کھڑا کیتا اور سانو دسیا کہ قرآن تے سانو سمجھان آیا ہے کیا بالکل سمجھان آیا ہے پر ذرا کدی ای اینک لا کے عشق دی اینک نال پڑھیں تے تینوں قل انما انا بشر مثلکم وچ بھی مصطفیٰ کریم دی شان ہی نظر آوے بس فقیر ایک جملے دی مثال سمجھائے گا پھر اپنے موضوع وال جائے گا بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت ضائع نہ آبدہ ہوئے اور آپ صرف دین سمجھ دے جاؤ اللہ نے کیوں آکھیا محبوب آپ فرمائیے قل انما انا بشر مثلکم کہ میں بھی بشراں پتہ ہے گل کی رمض وچ جے سمجھ آوے تے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نال کلام فرمایا حضرت موسیٰ دے نال تے بندیاں اور اللہ تعالیٰ دے بندیاں انہاں نو کلیم اللہ آکھیا اور اللہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ رب تا یار دے وچو بول دے کوئی نال بول دیاں کلیم اللہ کے وچو بول دا ویک کہ رب نہ سمجھ لوے تے اللہ کیا سویا آکھو انما انا بشر مثلکم گل سمجھ آئی کچھ کوشش کیتی ہے کہ سمجھا سکا اور مثال دے کے سمجھا دینا بندے رب نہ سمجھن سونے آئے انہوں نے ایک کریدہ چھڑ میں بھی او بشر پھر ایک مثال دینا تاکہ پھر گل سمجھ آ جاوے چلو حضرت موسیٰ دی مثال لیں بڑی توجہ دیتا ہے حضرت موسیٰ گئے کوہ تور تے اللہ فرمایا فَخْلَانَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ پیارے جوڑے اتاریے اگے پاک
جوڑے اتر گئے، آپ چلے گئے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے، حضور جان دے سن۔ حضور جدو معراج تے گئے تے حضور سرکار جوڑے لان لگے، جویں بندہ جتی لان لگے تھلے نہیں، حضور جوڑے اتارن لگے تو آواز آئی یا محمد محمد رک جاؤ، حضور روک گئے، جی مالک فرمایا جوڑے نہیں لانے۔ اللہ سونے تے موسیٰ نو فرماندے پہ ہو کوئی تور تے آن تے جوڑے لا چھڑو تے میں عرش اعظم تے آواں تے نہ لاواں۔ اللہ فرمایا سونے یہ تے گل سمجھانی اجے میں سمجھانی ہے تے تسی سمجھ گئے بھئی اللہ تھوان سلامت رکھے۔ باجی یہ تا محبت ہے، عاشق عاشقاں دیاں رمزاں سمجھدے ہوندے نے تے اوتھے اپڑ جاندے ہوندے۔ عاشق کو کافی ہے اشارہ ہے محبوب، بڑی توجہ۔ حضرت علماء کرام فرماندے نے اللہ نے اوتھے جوڑے لوائے پیارے او پاک وادی ہے تے پاک وادی تو انو برکت ملے اس تو جوڑے لوائے۔ سونا محبوب تسی جوڑیاں سمیت تشریف لے آؤ، تواڈے جوڑیاں دا صدقے رب دا عرش برکت والا ہو جائے گا۔ جدے جوڑیاں نال رب دا عرش برکت والا ہوے، متے بندے خدا نہ سمجھ لین تے رب آکھیا سونیا قل انما انا بشر مثلکم، ایک واری نہ اڑ جائے گا کہ اس گل دا مطلب کسی دو مثالاں دے چکیاں تاکہ سمجھ آ جاوے۔ میں تے بندیاں نو ایک گل سمجھاندی زندگی گزارنا چاہنا کہ کدی سمجھا سکاں، میری زندگی وچ خواب ہو جائے پورا کہ بندے گل سمجھ جان۔ حضور واسطے نور تے بشر دے روڑے چھڑ لے، اے نور تے بشر دے روڑے گل ادو اگاں لنگ گئی۔ میں ایک موٹی جی دیتے بھی چلو میں ایک جملہ بول دیتا ہے، فقیر نہیں چاہتا میرا جملہ آپ دے ذہن میں کوئی ابہام پیدا کرے، اپنے ایک جملے تے ایک مثال دے کے پھر اگے جا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تھوڑے تے راضی ہوئے، فقیر آپ تے راضی ہے۔ اور میں اکثر ایک گل کردا رہنا، بندے بار جدو اسی یا کوئی سوشل میڈیا تے دکھاندے نے نا، میں تے فیس بک اور ٹک ٹاک کے یوز نہیں کردا ذاتی طور تے، اے بھائی میرے نال ہوندے نے کردے نے، مینوں کوئی کمنٹس وغیرہ یا چیزاں دکھاندے رہندے نے، اچھے بھی دکھاندے رہندے نے کہ جی کسی اچھا کمنٹس کیتا ہے تے برے بھی گالاں بھی دکھاندے رہندے نے پے کسے تہن گال کڈی ہے کوئی اے کہہ رہا ہے تے او پھر نہ جدو گڈی بیٹھیاں او سنتے آویے تے دل میں تھوڑا غمگین ہوندا ہے، پر اگوں جویں محفل جا کے بویے سنیاں دے ہسدے چہرے ویکھیے تے ساری ٹینشن دور ہو جائے۔ فقیر عرض کرنا چاہ رہے جملہ کہ غیب نور بشر اے والے معاملات چھڑ دیو، کیونکہ میں ایسی گل کراں گا تے پھر گلاں دے وچ رہ جان گیاں۔ موضوع چاہیے فقیر نو اپنے ایک جملے اتے ایک گھنٹہ چاہیے، لیکن مڑ بیان کراں گا اختصار نال کر رہا۔ حضور سرکار معراج تے تشریف لے گئے، حضور سرکار بڑی توجہ دا حضور معراج تے تشریف لے گئے، میرے مصطفیٰ قریب جدو مسجد اقصی تو اگے گئے، اس تو اگے بشر جا سکدا، بشر آسماناں تے جا سکدا؟ بھئی آپ دسو بشر آسماناں تے جا سکدا ہے؟ اے دا مطلب ہے جڑا مسجد اقصی تو اگے گیا ہے او بشر میری گل سمجھ، او بشر تو علاوہ کوئی اور شے وی بشر تا حضور دا جڑی بشریت دا انکار کرے او تے کافر ہے نا۔ اے دا مطلب ہے او بشر دے نال کوئی اور وی پیچھے جڑا رہ گیا اور جڑا آگا گیا او چلو کر لو بھی اگاں نور جاندا ہے، اگاں کون جاندا ہے؟ سدرۃ المنتہا تے اپنے تے جبریل آکھیا سونیا اے دو اگاں جاواں تے پر سڑ دے۔ جبریل نور ہے، جبریل کی ہے نور رک گیا، نور کی گیا جڑا سدرۃ المنتہا تے گیا دا مطلب ہے او نور کہ گل سمجھا سکیا پا جڑا مسجد اقصی تو اگاں گیا ہے او بشر نرا، جڑا سدرۃ المنتہا تے اگاں گیا ہے او نرا نور۔ میں کیا پا جتھے بشر نور دیاں قیداں ختم ہو جان اوتھوں اگاں آمنہ دے لال دی عظمت دا باب شروع ہوندا ہے۔ تو گل سمجھا سکیا اصل مسئلہ کی بنیا؟ مسئلہ اے بن گیا کہ آندے ہوندے نے جگ ساڈے بوندے دی ہر شے بوندی نہ بوندے دی
نقص ہی ڈھونڈنا ہے گر مقصد تیرا، یوں بستر اٹھانے سے کیا فائدہ؟ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کلمہ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ؟ حضور نو چھڑ کے اور نقص ڈھونڈن نال تو ٹریوں۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے سانے تیرے مقدر تینوں حضور صرف بکریاں چراندے نظر آئے، اے میرے مقدر مینوں حضور ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تے نظر آئے۔ اے تیرے مقدر کہ تو گل ایتھے مکائی رکھی، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، تے اے میرے مقدر کہ میں آکھیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اے تیرے مقدر تو ساری زندگی یہ تبلیغ کردہ رہے ہوں کہ وہ تو ہم جیسے ہیں اور جتنے ہم مالک ہیں اتنے ہی وہ مالک ہیں۔ اے میرے مقدر کہ میں آکھیا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے